الحمد لله الذي نجانا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس نے 18,000 مخلوقات میں سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اور پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہم چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا، اس کرم کا
شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی، ہمارے وجود پر سب سے پہلا حق ہمارے خالق کا ہے۔ خالق انسان نہ بناتا تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، انسان بنانے کے بعد صاحب ایمان نہ بناتا تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارا انسان بننے میں بھی ہمارا کوئی کمال، اور صاحب ایمان ہونے میں بھی ہمارا کوئی کمال، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہیں، اللہ کی طرف سے احسان ہے، اللہ کی طرف سے یہ دونوں نعمتیں اللہ کا فضل ہے۔ تو اس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر خدا کی قسم ہم کسی کے بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ جو بندہ اپنے رب کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا، وہ میرے اور تیرے احسان کا بدلہ کیسے دے گا؟ جو اپنے خالق کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تیرے اور میرے ساتھ مخلص کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب ایمان ملتا ہے نا تو خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ایمان ملتا ہے، خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جتنی دیر تک بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا تو اس کی تو زندگی پہلے ہی ہلاک شدہ ہے، اس کے نصیب میں تب تک تو ویسے ہی جہنم ہے، تو اس کا کسی کو، شیطان ابلیس کو اور اس کے چہیتوں کو اس کا کوئی خطرہ نہیں، وہ تو ان کا نمائندہ ہے، اس پر فوکس بھی کوئی نہیں، اس پر توجہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ بات تو پہلے سے طے ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ جب ایسے بندے کو ایمان کی دولت ملتی ہے تو ان کی طرف سے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، تو شیطان پھر ایسے بندے پر نگرانی سخت کرتا ہے، اور لمحہ بہ لمحہ، قدم بہ قدم وسوسوں کے ایسے تیر چلاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو اپنی نظروں میں صاحب ایمان رہ، لیکن حقیقت کے اندر تیری نمائندگی میرے ساتھ ہی ہونی چاہیے، تیرا ٹھکانہ میرے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اور گال سمجھ بھی آئی جی کوئی نہ؟ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے کاغذوں میں مسلمان ہی رہ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، بولتے نہیں، اور رشیا میں لوگ نماز نہیں پڑھتے مسلمان، برطانیہ میں نہیں پڑھتے، اٹلی فرانس میں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے، پڑھو، پڑھنی چاہیے، تم قرآن کی تلاوت کرو، کرنی چاہیے، ہم بھی بائبل کی کرتے ہیں، اذان بھی کہو، تمہارا حق بنتا ہے، روزہ رکھو، افطار پارٹی ہم دیں گے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس زمین پہ قانون قرآن والا ہونا چاہیے، یہ برداشت نہیں، قانون ہمارا چلے گا، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون، تو ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور طالبان افغانستان میں مسلمان ہے نا، تو امریکہ میں مسلمان نہیں ہے، ادھر فوجیں لگائی ہوئی ہیں اس نے،
اور ان کو سیکیورٹی مہیا کر رہا ہے وہ، کیا وجہ ہے؟ اسے نماز پڑھنے سے اختلاف نہیں ہے، اسے آپ کے روزے رکھنے سے اختلاف نہیں ہے، اسے آپ کے داڑھی رکھنے سے یا شلوار قمیض پہننے سے اختلاف نہیں ہے، تسبیح سے اختلاف نہیں ہے، مونچھیں منڈوانے سے اختلاف نہیں ہے، وہ کہتا کرو۔ تو پھر افغانستان میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون، یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، قانون ہمارا ہوگا۔ اور سمجھ آئیے بات، شیطان اپنی نمائندگی اسلام لانے کے بعد وہ اپنی نمائندگی چاہتا ہے، اور اس نے فوکس کیا ہوا ہے ایک ایک بندے پہ، اپنے نگران کھڑے کیے ہیں، وہ ہر لمحہ وسوسے کے تیر چلا رہے ہیں۔ 100 میں سے 60-70% وہ تیر کام کر جاتے ہیں، چند ایک چنگاڑیاں ہیں ایمان کی جو انہیں اثر انداز نہیں ہونے دیتی، ادروائز وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نمازیں پڑھو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، سب کچھ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کب پڑے گا؟ جب تمہاری سوچ قرآن کے ساتھ ملے گی، پھر مجھے فرق پڑے گا۔ جب تمہارے نظریات قرآن کے ساتھ ملیں گے، پھر مجھے فرق پڑے گا۔ جب تمہاری سوچ محمد عربی کی شریعت کے مطابق اور نبی کی دی ہوئی فکر کے مطابق ہوگی، پھر مجھے فرق پڑے گا، ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاجی کو آؤ تسی اپنے آپ نو، نمازی کو آؤ تسی اپنے آپ نو، پہلی صف کے نمازی بن جاؤ، 5 وقت آؤ، اذانیں دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا جب تمہاری سوچ قرآن کے مطابق ہو، وہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں ہونے، بولو بولو، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ آج دیکھو کتنے مسلمان ہیں۔ کل کی بات ہے، ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنی مرتبہ گرین سگنل ملا، میں نے سی ویاں جمع کروائیں، انٹرویوز ہوئے، لیکن مجھے جاب نہیں مل سکی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تجھے اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھ، بھروسہ رکھ، ضرور انشاءاللہ تجھے روزگار ملے گا۔ اب وہ مسلمان بھی ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے نہیں یار، نہ اپنے آپ تے بھروسہ ہے تو نہ رب تے بھروسہ ہے، نہ مجھے بھروسہ اپنے آپ پہ ہے، نہ مجھے بھروسہ رب پہ ہے۔ یہ تیر ہے، وہ نشتر ہے وہ جو اس نے لگایا ہے، اور وہ کامیاب ہے۔ اب یہ نوجوان ہے تو مسلمان ہی نا، اور کہلوا اپنے آپ کو مسلمان ہی رہا ہے نا، لیکن نمائندگی شیطان کی کر رہا ہے۔ یہی تو وہ نشتر، وہ تیر ہے جو شیطان نے چلایا اور کامیاب ہو گیا۔ ریب پیدا کر دیا اس نے، شک پیدا کر دیا اس نے، شک پیدا کر دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ملنگی بابا کول جا، بنگالی بابے کول، ملنگی کول، وہ کہتا ہے چیلنج ہے 24 گھنٹے میں رزلٹ لو، چیلنج ہے 24 گھنٹے میں رزلٹ۔ دشمنی والے افراد مجھ سے رابطہ کریں، دشمنی والے افراد، آپ کی باتوں کو راز میں رکھا جائے گا۔ دشمنی والے افراد رابطہ کریں، بے روزگار افراد رابطہ کریں، ضرورت مند رابطہ کریں۔ مسلمانوں کی بستی میں پادری اور پنڈت اپنے اشتہار چلوا رہے ہیں آپ کی سکرینوں پہ، پادری پنڈت
جی فلاں بابا رنجیت سنگھ، فلاں بابا پنڈت، فلاں بابا فلاں مسیح کالے جادو کے ماہر ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی مشکلیں آسان کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بولتے نہیں۔ یہ اشتہار آپ کے گھروں میں لگی ٹی ویوں کی سکرین پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ مسلمان بستیوں میں اشتہار چل رہے ہیں رب کے دشمنوں کے، اسی پھر اپنے پچھیاں نو کہنے نمبر نوٹ کری، اے دا بنگالی والے دا کری نمبر نوٹ، کدی لوڑ پہ سکتی ہے۔ تو شیطان اپنے تیروں میں کامیاب ہو گیا۔ تیر کیا تھے کہ یہ مسلمان کہلواتے ہیں تو کہلوائیں مسلمان اپنے آپ کو، لیکن نمائندگی میری کریں گے، نمائندگی میری کریں گے۔ پھر ایسے ایسے صوفی آئے، پھر ایسے ملا آئے، پھر ایسے مولوی آئے، پھر ایسے علامے آئے، جنہوں نے آ کے رہتی کھیتی کسر انہوں نے نکال دی اور انہوں نے کہا جھوٹ ہے، فلاں مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، متشدد ہیں، سخت ہیں، پتھری ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں غیر اللہ کی جو آیتیں ہیں ان سے مراد بت ہیں، بت مراد ہے ان سے۔ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہودیوں کے لوگ بچڑوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بت پرست تھے۔ یہ بتوں کی آیتیں ہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ مزے کی بات دیکھیے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا غیر کیسے ہو سکتا؟ دیکھو تیر، دیکھو چلاکی، دیکھو شیطان کی نمائندگی، دیکھو ہے علامہ نمائندگی شیطان کی کر رہا ہے صوفی نمائندگی شیطان کی کر رہا ہے۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ اسے آپ کے مسلمان کہلوانے پہ کوئی اعتراض نہیں، اسے آپ کی داڑھی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض؟ اسے آپ کی تسبیح پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، شیطان کو آپ کے جبے کلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے اعتراض ہے جب آپ کی سوچ قرآن کی سوچ سے ملتی ہے، اسے اعتراض ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے مریدوں کی لائنیں لگا دوں گا لیکن نمائندگی میری کر، عوام کو گمراہ کر۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا اللہ کا غیر، اور نبی اللہ کا غیر ہو سکتا ہے؟ ولی اللہ کا غیر ہوتا ہے؟ نبی تو اللہ کے اپنے ہیں، غیر نہیں ہیں، ولی تو اپنے ہیں، غیر نہیں ہے۔ دیکھو کیسے گمراہ کرتا ہے، بے ایمان۔ اور کہتا ہے ان سے مراد بت ہے، بت، پتھر کی مورتیاں، لکڑی کی مورتیاں مراد ہے اس سے، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، غیر اللہ کی تم پوجا کرتے ہو، تو وہ غیر اللہ بت ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ انبیاء اولیاء نہیں ہیں۔ اچھا، سامعین جو سننے والے تھے وہ قرآن سے آشنا تو تھے نہیں کہ لا لتر لیں دیتے ہوتے شروع ہو جاندے، لتر تے تان لان جی انہوں نے کچھ پتا ہوئے، پتا تے آئی کوئی نہیں سی۔ یہ خیال ہے فرنیچر دا کام کرنے والا فرنیچر دا ہی کردا رہا، ملازم ملازم ہی رہا، فوٹو سٹیٹ کرنے والا ساری زندگی فوٹو کاپیاں ہی کردا رہا۔ کیا خیال ہے دکاندار دکاندار ہی رہا، بزنس مین ہی رہا، سیاسی بندہ سیاسی رہا، پراپرٹی ڈیلر پراپرٹی کا کام ہی کرتا رہا۔ قرآن کی طرف سے جو آئے نہیں، جب آئے ہی نہیں تو یہ کنفیوژن کیسے ختم ہوگی؟ یہ شک کیسے ختم ہوگا؟ شک تو ختم کرتا ہے قرآن، صوفی نہیں کر سکتا۔
یہ کون ختم کرتا ہے؟ بولو، قرآن ختم کرتا۔ اچھا چلو میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ اگر من دون اللہ سے مراد بتیں، مٹی کے بت، لکڑی کے بت مراد ہیں، اگر یہی مراد ہیں تو چلو قرآن سے میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اپنی عقلوں کے دروازے کھولیے گا، ذرا سنیے گا۔ ان الذین تدعون ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ کے الفاظ لازمی تھے نا، کیونکہ بات من دون اللہ کی ہو رہی تھی۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے غیر کو جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے غیر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس ایک ہستی کے علاوہ اب تم جس کو بھی پکارو گے یہ اس کے علاوہ اس کا غیر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور غیر تو مراد کو دشمن نہیں، اللہ کے غیر کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ کوئی بھی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کوئی بھی ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، یہ تو بات 100% کنفرم ہے کہ اللہ کے سوا نشئی کو تو کوئی نہیں پکارتا، کسی چرسی کی قبر پہ تو کوئی نہیں جا کے مانگتا، علی ہاں نہیں مانگتا، کسی زانی کے پاس اپنی مرادیں کوئی نہیں لے کے جاتا، انبیاء کے دروازوں پہ دستک دی جاتی ہے، اولیاء سے مانگا جاتا ہے، ولی علی سے مانگا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے سوا جن جن سے بھی تم مانگتے ہو، سنو سنو، یہ صوفی کہتے ہیں پتھر کی مورتیاں مراد ہیں، قرآن کہتا ہے عباد امثالکم۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ دیکھو، عباد امثالکم، عباد امثالکم، یہ تو بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ اگر یہ پتھر کی مورتی مراد ہوتی تو قرآن عباد امثالکم نہ کہتا؟ کہتا؟ اور بولو کہتا؟ اگر لکڑی کی مورتی ہوتی تو قرآن عباد امثالکم نہ کہتا؟ وہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، تسی بھی بندے تے اے بھی بندے، اگوں فضیلتاں اپنیاں اپنیاں، کوئی زیادہ اللہ دے قریب، کوئی درجے وچ اس تو کٹ، کوئی اس تو کٹ، لیکن انسانیت وچ تسی بھی انسان تے اے بھی انسان، اور تسی بھی مانگت میرے تے اے بھی مانگت میرے، تسی بھی مخلوق تے اے بھی مخلوق، تے خالق کلہ، بولو خالق کلہ اللہ، تسی بھی منگتے، نبی بھی منگتے، ولی بھی منگتے، او سارے میرے منگتے، یا ایھا الناس
انسانی آدم کو لا کے تے ہون تک آن والے انسانوں سنو، انتم الفقراء، انتم الفقراء، او تسی سارے فقیر، تسی سارے مانگت، تسی سارے منگتے کدے در دے الاللہ، ایک کلے اللہ دے در دے مانگت۔ اور کو سمجھ آتی پئی جے کوئی؟ عباد امثالکم، یہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے، یہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے۔ آئیے دوسری بھی مثال اللہ کے قرآن سے ہی لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا، صوفی کہتا ہے بت مراد ہے، تو بتا۔ اللہ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، یہاں بھی لفظ من دون اللہ کا، میں اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارو، مدد کے لیے پکارو، غموں میں پکارو، خوشیوں میں پکارو، ضرورتوں میں پکارو، جولیاں پھیلاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، ماتھا ٹیکو، جیاں ان کے نام کی نظر و نیازیں دو، جانور ذبح کرو، جا جا صدقے ان کے ناموں پہ دو۔ میں اللہ کے سوا جس کو بھی جب بھی جس حال میں بھی تم پکارتے ہو، سنو لوگو، لا یخلقون شیئا، رتی برابر بھی انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ بولو اصل جے یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے، قرآن کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا اب بولو نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیے، اور صوفی جس بت کی بات کر رہا ہے اس بت کو تو بنایا تھا فلاں نے، نہیں سمجھ آئی؟ اس لکڑی کے بت کو فلاں ترخان نے بنایا تھا، اور جن کی پوجا تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے انہیں تو میں نے پیدا کیا۔ معلوم ہوا بت مراد نہیں، معلوم ہوا پتھر کی مورتیاں مراد نہیں۔ اگر پتھر پوجنا مقصود ہوتا تو مکے والے یاقوت پوجتے، مرجان پوجتے، زرکون پوجتے، اور بڑے بڑے قیمتی پتھر تھے وہ پوجتے۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عرب کا ایک قافلہ گرمی میں نکلا شام کے سفر کے لیے، تو جو ہے 3-4 منزلیں طے کرنے کے بعد یاد آیا، اوہ تجارت کا جو خدا ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ تو ہم قبیلے بلائے ہیں، نکلے تجارت پہ ہیں اور تجارت کا خدا تو بھول آئے ہیں قبیلے میں، کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا، لوگوں نے کہا واپس چلتے ہیں، اپنے خدا کو لے کے آتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بات سنو، وہاں جو پڑا ہوا ہے
وہ تو ہمارے خدا کی تصویر ہے، خدا تو نہیں اس کی تصویر ہے، تو ہم میں سے فلاں مصور ہے، یہیں پہ دوبارہ تصویر بنا لیتے ہیں۔ اور سمجھیے گا بات کو سمجھیے گا، انہوں نے کہا اس مورتی کو چھوڑو، وہ بھی تو تصویر تھی، ہم مصور ہیں، تصویریں بنا لیتے ہیں، فلاں اچھا مصور ہم میں موجود ہے، تصویر ہی ہے نا، ایتھے بنا لینے ہاں۔ معلوم ہوا کہ وہ مورتی مراد نہیں، شخصیت مراد ہے، جس کی تصویر ادھر بھی پڑی ہے اور یہاں بھی بنائیں گے۔ اور ساڈے اتنے دکانوں تے تصویراں نہیں لگیاں ہوندیاں، اور شٹر چوک کے تے پہلا پرنام نہیں کرتے تصویراں نو۔ آپ کے اسی بازار میں دکانیں موجود ہیں، اسی بازار میں وہ شٹر بند کرنے سے پہلے بھی ان تصویروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور شٹر کھول کے بھی جوڑتے ہیں۔ اے تے کیمرے دی صفائی ہے نا، ادو کیمرہ ہے نہیں سی، ہاتھ نال بنا لیندے سن، ڈنگیاں چیبیاں جنجدیاں بھی سن، بناندے تصویر ہی سن۔ ابھی بنا لیتے ہیں، یہیں پہ بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، پھر پیچھا جاواں گے، ایتھے ہی بنا لینے تے بنائیے کی دی۔ انہاں کیا ضرورت ہی کوئی نہیں، ستو پے ہوئے نے، تصویر بنا ہوئے دی ستواں دی، انہوں نے ستو گوندے، اور ان کے ساتھی نے جلدی جلدی نئے نقش بنا کے خدا کو تیار کیا۔ جب وہ خدا بن گیا تو سارے سجدے میں گر گئے۔ ساڈے کولوں غلطی ہو گئی مرشد، غلطی ہو گئی، آن لگیاں تانوں چک کے لے آندا نہیں، اسی کھانے پینے تے تسی اوتھے ڈنگراں دی کوڑے چ پے ہو، یاد نہیں رہا آپ کو لانا، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ گھنٹہ پورا پٹ دے رہے، رون دے رہے، متھے مل دے رہے، ٹھوڈیاں مل دے رہے، تے جدوں ٹورن لگے تے دھوپ بھی کڑاکے دی پئی، تے ہون کی کریے، آکے پوجا تے کر لئیے، چلو خدا نو رگڑ کے پینے آ۔ جی انہوں نے پوجا دے سویرے کر لئی سی، ہون ستو تے لے آندے سن پی ناستے، تے گرمی بھی کار غضب دیئے تے ایو ہی سن، ہون پھر انہوں نے پوجا تے کر لئیے، رگڑو سو، کسے لات تروڑی تے رگڑنا شروع کیتا، کسے منہ رگڑنا شروع کیتا، کسے گوڈے، کسے کان، کسے رگڑ کے تے پی گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک پتھر کی مورتی مراد نہیں، پوجتے تھے وہ انسانی شخصیات کو۔ اسی لیے قرآن نے کہا عباد امثالکم، وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں، جس طرح تم بندے وہ بھی بندے، تسی بھی میرے بندے تھے، وہ بھی میرے بندے۔ قربت اپنی اپنی ہے، کسی کو زیادہ نزدیکی ملی، کسی کو کم ملی۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہاں بھی اللہ نے کہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، میں نے ان کو پیدا کیا ہے اور تم اب ان سے مانگتے ہو۔ دنیا کا قانون بنایا ہے میں نے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو آیا ہے اسے، اور بولو سارے، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ ہمارا بابا آدم آیا چلا گیا، نوح آئے چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ امواتن، یہ فوت ہو چکے ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی کوئی نہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ جاہلو، یہ نہیں سنتے تمہاری پکاریں، یہ نہیں دیکھتے تمہاری یہ رونا دھونا،
وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم اٹھائے کب جائیں گے۔ سننے والی ذات صرف اور صرف جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جذبے سے بولو، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ سوچو اندھیرا تے روشنی برابر ہو سکتے نے؟ چانن ہے تے ایک طرف گپ اندھیرا، دسدی بھی شے کوئی نہیں، بندے نال بندہ جڑیا نہیں دسدا، تے ایک پاسے چانن ہر شے، سوئی بھی تھلوں پی لبے۔ اور دسو نیرا تے روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے بولو، یہ قرآن سب سے پوچھ رہا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ تے چھاں برابر ہو سکتے نے؟ دھوپے منٹ نہیں کھلوتا جاندا تے چھاویں کہندے نے شکر ہے اللہ تیرا۔ دھوپ تے چھاں برابر، بولو بولو یار، دھوپ تے چھاں برابر، نیرا تے روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، انا تے اکھیاں والا اے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں؟ ایک نو میں اکھیاں دیتیاں، دوسرا مادر ذات نبینا، نبینے نو پتہ کوئی نہیں چلدا، اکھیاں والا شکلاں پچھان دائے۔ قرآن کہتا ہے بتاؤ مجھے، تم بتاؤ لوگو، تم بتاؤ، یہ قرآن تمہارے لیے میں نے بھیجا، تم بتاؤ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں نہیں۔ اب بتاؤ روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں جی نہیں۔ دھوپ تے چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں نہیں۔ قرآن کے اندر سنو پھر، جے دھوپ تے چھاں برابر نہیں، جے روشنی تے اندھیرا برابر نہیں، جے انا تے اکھیاں والا برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، پھر زندہ تے مردہ کیویں برابر نے؟ ہون مٹھے ہو گئے، بے شک بے شک بے شک بے شک، ہون تو ہون سٹ کے بے شک ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن پوچھتا ہے آپ لوگوں سے، جب یہ برابر نہیں تو زندہ مردہ برابر نہیں۔ ہاں جہاں تک بات ہے میری قدرت کی، اللہ کہتا ہے جہاں تک بات ہے میری قدرت کی، ان اللہ یسمع من یشاء، تے میں جنوں چاہواں سنا دیواں، اور میں خشک تنا کھجور او دی آواز تہانوں سنا دیواں، تے میری قدرت ہے۔ نہیں سمجھے تسی؟ نہیں سمجھے تسی؟ مسجد نبوی میں خشک کھجور کا تنا تھا، خشک کھجور کا تنا۔ مسجد نبوی میں کیا تھا؟ خشک کھجور کا تنا۔ میرے نبی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور کھجور دے تنے نو بھی میرے نبی نال پیار سی، خشک۔ جب ایک صحابی نے ممبر بنا کے رکھ دیا نا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چلے گئے، اے تنا روون لگ پیا، اس طرح رویا جس طرح بچہ سسکیاں لے کے روتا ہے۔ اللہ نے اس کی آواز وہاں موجود لوگوں کو بھی سنوا دی، نبی پاک کو بھی سنوا دی۔ اللہ کہتا ہے میری قدرت جہاں پہ ہے تو میں چاہوں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بھی بول پڑیں، وہ تو میری قدرت ہے۔ خشک تنا بولے روئے، میری قدرت ہے۔ میں چاہوں تو بلال کے قدموں کی آواز عرش بری پہ سنا دوں، یہ میری قدرت ہے۔ لیکن یاد رکھو لوگو، ایک میری قدرت ہے اور ایک میرا قانون ہے۔ قدرت
قدرت یہ ہے کہ میں مردار گو سے نبی کی شہادت اب اس کی زبان سے کہلوا دوں، میری قدرت ہے۔ میں چاند کے ٹکڑے کر دوں، میری قدرت ہے۔ میں اللہ زمین پہ چلنے والوں کے آواز عرش بری پہ سنا دوں، میری قدرت ہے۔ لیکن میرا قانون کیا ہے؟ میرا نبی تو بھی سن، صحابہ تم بھی سنو، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم بھی سنو۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرا قانون یہ ہے کہ قبروں میں پڑے مردے سنتے نہیں سنتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرا محمد تو پاک ہے، تو میرا محبوب پیغمبر ہے، سارے نبیوں کا لاڑا پیغمبر ہے، مقام محمود کا دلہا پیغمبر ہے، میرے نبیاں دی مالا دا پھمڑ پیغمبر ہے۔ لیکن تو بھی میری قدرت میں شریک نہیں۔ میں اپنی قدرت وچ کلا، میں اپنے قانون میں اکیلا۔ ما انتا انتا انتا، میرا محبوب تو بھی ہو، تو بھی ہو، تو اپنی طاقت سے قبر میں پڑے مردے کو نہیں سنا سکتا۔ ما انتا بے مسمع من فی القبور، تو بھی قبر میں پڑے مردے کو نہیں سنا سکتا۔ قانون یہ ہے کہ قبروں میں پڑا مردہ سنتا نہیں، اور پردوں کے پیچھے سے سننے والا اکیلا اللہ۔ ہم زندہ انسان 4 انچ کی، 6 انچ کی، 9 انچ کی دیوار کے پیچھے سے نہیں سن سکتے، تو مردہ مڑ مٹی کے نیچے کیسے سنے گا؟ یہ صوفی کا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب پردہ آ جائے تو زندہ انسان پردے کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو مردہ کیسے دیکھ اور سن سکتا ہے؟ پردوں کے پیچھے سے سننا، دیکھنا، جاننا یہ انسان کا خاصہ نہیں ہے، یہ خاصہ ہے رب العزت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔